بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر پر ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے اور اس آیت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور اس آیت کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11 حاجات، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو میرا رب 11,000 کو پورا فرمائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ رب، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل حج کا مہینہ آنے سے پہلے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ قرآنی آیت جس گھر میں پڑھی جائے گی حج کا مہینہ آنے سے پہلے، اس گھر میں فرشتے حاضر ہوں گے، غیب سے رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے، اس گھر کی تمام مجبوریاں، پریشانیاں، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں نکال دیتا ہے، گھر کے کونے کونے سے پریشانیاں نکال کر رحمتوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو میرا رب اتنا نوازے گا
کہ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھے گی۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جو تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا حل ہے، تمام بندشوں، رکاوٹوں کا حل ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی، لاڈلی اور ایسی طاقتور صورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، اپنی ہر بات کو منوا کر اٹھتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو اس یقین، محبت اور اطمینان سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے 10 رزق اور دولت کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ جیسے ہی آپ سورہ کوثر 10 بار پڑھ لیں، فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے رب کریم سے، رب کو ایک نام سے پکارنا ہے۔ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا وہاب پڑھتا ہے، میرا رب رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں اور بندشوں کو ہٹا کر کامیابی مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب 11 بار پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے اور رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہوگا۔ اللہ والو، آج اگر کوئی رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ آئے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون آئے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔